بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت، عقیدت، تعظیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جاں بازی اور جان و مال کی قربانیاں دینے کے واقعات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کی تعظیم کے بارے میں ویڈیو پیش کر رہے ہیں، تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ تعظیم تبرکات۔ مہر نبوت چوم لی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے مختلف دینی و مذہبی رہنماؤں کے پاس آتے جاتے رہے۔ ہر مذہبی رہنما انہیں وصیت کیا کرتا کہ میرے بعد فلاں کے پاس جانا۔ یہ بھی پوچھ لیا کرتے کہ ان کی زندگی کے بعد کس کے پاس رہنا چاہیے۔ جب آپ نے آخری راہب سے پوچھا کہ اب مجھے کس کی خدمت میں رہنا ہوگا، اس نے کہا اب دنیا میں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جس کی صحبت میں تمہیں امن و سلامتی نصیب ہو۔ ہاں، عنقریب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں جو دین ابراہیمی پر ہوں گے۔ ان کی ہجرت گاہ ایسا مقام ہوگا جو دو پہاڑوں کے درمیان ہوگا اور اس میں کھجور کے درخت کثرت سے پائے جائیں گے۔ نبی آخری الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ آپ ہدیہ قبول کریں گے، صدقہ نہیں کھائیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نصیحت کو پیش نظر رکھا اور ملک عرب کی طرف رخ کیا۔ جو ہی وہ مدینہ پہنچے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے قبا تشریف لا چکے تھے۔ سلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ چیزیں لے کر حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یہ صدقہ ہے، حضور قبول فرمائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا تم کھا لو، لیکن خود نہ کھایا۔ حضرت سلمان نے دل میں کہا ایک نشانی تو پوری ہو گئی۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بعد ازاں میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جماعت میں مل گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا سے مدینہ تشریف لائے تو میں کچھ چیزیں لے کر حاضر خدمت ہوا اور عرض کی حضور یہ ہدیہ ہے، قبول فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ مل کر کھا لیا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا دو علامتیں پوری ہو گئیں۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر دو شالہ تھا جسے آپ چادر اور اظہار کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ جب کپڑے کا دامن ایک طرف ہوا تو میں نے مہر نبوت کو ویسا ہی پایا جیسے مجھے بتایا گیا تھا۔ میں جذبات سے اس قدر مغلوب ہوا کہ بے اختیار مہر نبوت کو بڑھ کر چوم لیا اور رونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ میں نے اپنی ساری سرگزشت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی۔ آپ نے اسے پسند فرمایا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی میری سرگزشت سنی۔ منہ مبارک۔ مقام حدیبیہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بال بنوا کر تمام بال مبارک ایک سبز درخت پر ڈال دیے۔ تمام اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی درخت کے نیچے جمع ہو گئے اور بالوں کو ایک دوسرے سے چھیننے لگے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے بھی چند بال حاصل کر لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد جب کوئی بیمار ہوتا تو میں ان مبارک بالوں کو پانی میں ڈبو کر مریض کو پلاتی تو رب العزت اسے صحت عطا کر دیتا۔ لعاب مبارک۔ عتبہ بن فرقند رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں موصل کو فتح کیا، ان کی بیوی ام عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ہم 4 عورتیں تھیں۔ ہم میں سے ہر ایک خوشبو لگانے میں کوشش کرتی تھی تاکہ دوسری سے اطیب ہو، اور عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی خوشبو نہ لگاتے تھے مگر اپنے ہاتھ سے تیل مل کر داڑھی کو مل لیتے تھے، اور ہم میں سب سے زیادہ خوشبودار تھے۔ جب وہ باہر نکلتے تو لوگ کہتے کہ ہم نے عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشبو سے بڑھ کر کوئی خوشبو نہیں سونگھی۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ ہم استعمال خوشبو میں کوشش کرتی ہیں اور تم ہم سے زیادہ خوشبودار ہو، اس کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں میرے بدن پر آبلے نمودار ہوئے۔ میں خدمت نبی میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بیماری کی شکایت کی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ کپڑے اتار دو۔ میں نے 70 کے علاوہ کپڑے اتار دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب اپنے دستے مبارک میں ڈال کر میری پیٹھ اور پیٹ پر مل دیا۔ اس دن سے مجھ میں خوشبو پیدا ہو گئی۔ پسینہ مبارک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے اور قیلولہ فرمایا۔ حالت خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آیا۔ میری ماں ام سلیم نے ایک شیشی لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک اس میں ڈالنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، وہ فرمانے لگے ام سلیم تم یہ کیا کرتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ہے، ہم اس کو اپنی خوشبو میں ڈالتے ہیں اور وہ سب خوشبوؤں سے عمدہ خوشبو ہے۔ دوسری روایت مسلم میں ہے کہ ام سلیم نے یوں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے بچوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرق مبارک کی برکت کے امیدوار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے سچ کہا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عرق مبارک کو چہرے اور بدن پر مل دیا کرتے تھے اور وہ تمام بلاؤں سے محفوظ رہا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے، میں اسے اس کے خاوند کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں، میرے پاس کوئی خوشبو نہیں، آپ کچھ عنایت فرمائیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس موجود نہیں مگر کل صبح ایک چوڑے منہ والی شیشی اور کسی درخت کی لکڑی میرے پاس لے آنا۔ دوسرے روز وہ شخص شیشی اور لکڑی لے کر حاضر خدمت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں بازوؤں سے اس میں اپنے پسینہ مبارک ڈالنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ بھر گئی، پھر فرمایا کہ اسے لے جا کر اپنی بیٹی سے کہہ دینا کہ اس لکڑی کو شیشی میں تر کر کے مل لیا کرے۔ بس جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کو لگاتی تو تمام اہل مدینہ کو اس کی خوشبو پہنچتی، یہاں تک کہ اس کے گھر کا نام بیت المطبین یعنی خوشبوؤں والوں کا گھر ہو گیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم تبرکات کے سلسلے میں ہماری آج کی ویڈیو تھی۔ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک ہسٹری۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔